أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آدھا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، ابھی آدھا مہینہ باقی ہے. بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکت و رحمت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں حدیثوں میں. اور یہ مہینہ اشہر حرم میں آتا ہے، یعنی وہ 4 مبارک مہینے جس کی فضیلت، جس کی برتری اسلام کے اندر موجود ہے. اور زمانے جاہلیت سے عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کی بڑی قدر کرتے تھے. ان سال کے 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ایک کے بعد ایک 3 مہینے ہیں: ذی القعدہ 11واں مہینہ، ذی الحجہ 12واں مہینہ، محرم پہلا مہینہ. اس کے بعد 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے بڑی فضیلت والے مہینے ہیں. اور زمانے جاہلیت سے ابھی اسلام نہیں آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نہیں آئی تھی. اس سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی عرب کے لوگ بڑی قدر کرتے تھے. جیسے ہی یہ 4 مہینے شروع ہو جاتے تو ہر قسم کی برائی کو ختم کر دیتے، روک دیتے، لڑائیوں کو روک دیتے، جھگڑوں کو روک دیتے. ان 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے. لیکن جیسے ہی اسلام آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، نبوت عطا فرمائی، تو قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس کے بعد بھی ان 4 مہینوں کی فضیلت کو ویسے ہی باقی رکھا گیا اور قیامت تک ان 4 مہینوں کی فضیلت باقی رہے گی. ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم 2 مہینے گزر چکے، تیسرا مہینہ چل رہا ہے.
चौथा महीना 4 महीनों के बाद आएगा, 5 महीनों के बाद। मुहर्रम के बाद सफर है, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, उसके बाद रजब का महीना शुरू होगा। तो ये महीने बड़ी फजीलत वाले महीने हैं, इन महीनों की कदर करने की जरूरत है। अब हमको इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है, क्या इन 4 महीनों में जैसे ये 4 महीने आते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ तब्दीली आती है, हमारे इबादतों में कुछ तब्दीली आती है, हमारे दिन रात के कामों में कुछ तब्दीली आती है। और गौर करेंगे तो इससे हमें जो है नतीजा निकलेगा कि ज्यादा से ज्यादा 1% लोग, 1% लोग ऐसे हैं जो इन 4 महीनों की सही कदर करते हैं। अब बाकी जो 90% मुसलमान इन 4 महीनों की सही तरीके से कदर नहीं करते। अब देखो हमारे सामने मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, कितने मुसलमान इस मुबारक महीने में किस्म किस्म की बुराई में मुब्तला हैं, नाजायज कामों में मुब्तला हैं, वो काम जिनको शरीयत हराम कहती है उन कामों में लोग मुब्तला हैं। गुज़िश्ता जुमा में मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग मुसलमानों में ऐसे हैं जो इस महीने को बड़ी नहूसत का महीना समझते हैं। और वजह क्या है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है कि इस महीने में करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, तो इसलिए ये महीना गम का महीना हो गया। अगर इस तरह हम गम बनाते जाएंगे तो पूरे साल में कोई दिन हमारे लिए खुशी का दिन नहीं रहेगा। इसलिए कि 1.25 लाख सहाबा, और उन सहाबा में से कितने सहाबा ऐसे हैं जिनकी शहादत हुई है और वो दुनिया से चले गए। 4 खुलफाए राशिदीन में से सिर्फ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से शहादत के हालत में, यानी कि किसी जंग में, किसी लड़ाई में आपकी शहादत नहीं हुई, बल्कि तबई मौत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को आई। बाकी 3 सहाबा हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो दूसरे खलीफा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जो तीसरे खलीफा, चौथे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा। तो इन तीनों सहाबा की शहादत हुई है। इसके अलावा बड़े बड़े सहाबा, ग़ज़वे बदर में सहाबा की शहादत हुई, ग़ज़वे उहद में कुछ सहाबा शहीद हुए, ग़ज़वे हुनैन में, ऐसे कितने ग़ज़वात हैं, कितनी जंगें हैं जिनमें हज़रात सहाबा की शहादत हुई है। इस तरीके से अगर हम गम बनाते जाएंगे तो पूरा साल हमारा गम में गुजर जाएगा। कोई दिन हमारे लिए अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को नसीब नहीं होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से ये महीना बेबरकती का महीना हो गया, अगर ये महीने जो चल रहे हैं ये महीने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहादत के बाद अल्लाह बनाते तो कुछ जो है उसमें सोच सकते थे, लेकिन ये महीने जो चल रहे हैं ये महीने तो जब से दुनिया शुरू हुई तब से चल रहे हैं, नई चीज नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बराबर ये महीने आ रहे हैं। फिर दरमियान में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से यह महीना क्यों गम का महीना हो गया। अब यहां सोचने की जरूरत है कि वो लोग जो इस महीने को गम का महीना समझते हैं और दिल के अंदर ये बात, उनके दिलों के अंदर ये बात रहती है कि भाई इस महीने में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, अगर गम करना ही है, वैसे तो गम करने की शरीयत के अंदर इजाजत नहीं है, सोग बनाने की इजाजत नहीं है। 3 दिन से ज्यादा हम सोग नहीं मना सकते,
لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم کو غم منانا ہے اور سوگ منانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھئی اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے وہ عورت کیا کرے؟ عدت گزارے 4 مہینے 10 دن. کسی کا شوہر انتقال ہو جائے فوراً عورت جو ہے دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور وہ عورت جس کا شوہر زندہ رہتا ہے وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بند سور کر رکھتی ہے، اچھا کپڑا پہنتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے سنوارتی ہے، اس طریقے سے وہ عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے کہ شریعت نے منع کر دیا ہے. سوگ منانا یہاں عورت کے لیے ضروری ہے، عدت گزارنا ضروری ہے. 4 مہینے 10 دن عدت ہے. تو جس طریقے سے وہاں عورت اپنے شوہر کے دنیا سے جانے پر 4 مہینے 10 دن کی جس طریقے سے عورت عدت گزارتی ہے اور مجبوری کے بغیر گھر سے نکلنا عورت کے لیے صحیح نہیں. ویسے تو عورت جو ہے گھر کے اندر رہنے کی چیز ہے، پردے میں رہنے کی چیز ہے. ضرورت پڑے تو عورت جو ہے ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. لیکن وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے بہت زیادہ مجبوری ہو تو وہ عورت کیا ہوتی ہے؟ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. جیسا کہ طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ، اب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، لے کر نہیں جائیں گے تو جان کا خطرہ ہے. تو ایسی حالت میں عورت کو جو ہے پورے پردے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، علاج وغیرہ کرا کر اس کو پھر گھر لائیں گے. تو ایسی جو ہے بڑی مجبوریوں کے علاوہ وہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے جس کا شوہر انتقال ہو گیا اس کے لیے شریعت حکم لگاتی ہے 4 مہینے 10 دن نہ تو اچھے کپڑے پہنو، نہ تو بند سور کے رہو، اور اس پر غم مناؤ کہ تمہارا شوہر دنیا سے چلا گیا. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہم لوگوں کو محبت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم لوگ محرم کے مہینے میں غم منانا چاہتے ہیں تو کیسے غم منائیں گے؟ جس طریقے سے ایک عورت کا شوہر انتقال ہونے پر عورت عدت گزارتی ہے، عورت غم مناتی ہے، اسی طریقے سے ہم کو بھی غم منانا ہے. گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، کوئی خوشی کا موقع نہیں، بس گھر میں بیٹھے رہیں گے. لیکن آج حالت کیا ہے؟ محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ غم کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ سے محرم کی 9-10 تاریخ سے اتنی زیادہ عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں، ناچنا اچھلنا اور ڈی جے وغیرہ بجانا اور پنجے وغیرہ لے کر گاؤں میں گھومنا. اس پہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اس پہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستہ چلنے والوں کو. اور کتنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، بچوں کے جب کانوں میں اتنی زیادہ آواز پڑتی ہے تو بچے ڈر جاتے ہیں. اور جب بچہ ڈرتا ہے، ایک طبعی چیز ہے، چھوٹا بچہ دودھ پینے والا بچہ جب زیادہ آواز آ کر اس کے کانوں کو ٹکرا جاتی ہے تو اس آواز کی وجہ سے بچہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جائے گا اور اس کو بخار بھی آنے لگے گی. کتنی زیادہ تکلیف ہوئی. قیامت کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس آواز کی وجہ سے پورے انسانوں کا کلیجہ جو ہے پھٹ جائے گا. انسان اپنی طاقت سے زیادہ آواز برداشت نہیں کر سکتا. جتنے اس کے اندر سننے کی طاقت ہے، جتنی جو ہے کیپیسٹی ہے سننے کی اس کے کانوں میں، اتنی ہی وہ آواز سن سکتا ہے. اس سے زیادہ اگر آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، سب ڈرتے ہیں. تو کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے کام کی وجہ سے. ٹریفک جام ہو جاتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف. تو ان چیزوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کو بالکل حرام کہتا ہے. غم کا مہینہ اگر ہے تو ضروری کیا ہے کہ بھئی سارے کاموں کو چھوڑ کر، کام دھندا چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر ہم لوگ سوگ مناتے.
لیکن ایسا نہیں ہے، زبان سے بولتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی تو یہ مہینہ جو ہے بے برکتی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ، اس لیے ہم جو ہے اس مہینے میں غم منائیں گے۔ ہم اپنی زبانوں سے بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو 3-4 دن سے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ شہر میں کیسا جو ہے محرم کے نام سے لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور پنجے وغیرہ لے کر گھوم رہے ہیں، کتنا اللہ کو غصہ آتا ہوگا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ یہ ہم مسلمان، آج کے مسلمان پنجے لے کر جو گھومتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی کربلا کے میدان میں تو ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو تلوار کی نوک پر رکھ کر اس کو پورے شہر میں گھمایا تھا، اور اسی پر آج پوری دنیا عمل کر رہی ہے کہ بھئی ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، پوچھیں گے کہ بھئی میں نے اور میرے خاندان نے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم نے اپنی جان کی قربانی دی، اور تم نے کیا کیا؟ وہ لوگ اسلام کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے اپنی جان قربان کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، دودھ پینے والے بچے موجود تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دودھ پینے والے بچے موجود تھے، کس کے؟ دوسروں کے نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچوں میں۔ دودھ پینے والے بچوں کو بھی ان لوگوں نے نہیں بخشا، نہیں چھوڑا۔ دودھ پیتے تھے بچے اس وقت تو ماں کو اور بچوں کو الگ کر کے بچوں کا سر جو ہے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ اتنا زیادہ اس میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے بچوں پر اتنا زیادہ ظلم ہوا، اور آج ہم محرم کے اور پنجوں کے نام سے اتنا زیادہ جو ہے عیاشی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے! کیا کوئی اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ کوئی بندہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کسی کے باپ کو قتل کر دے اور اس کے سر کو بدن سے جدا کر دے، جدا کر کے اس کا سر لے کر پورے شہر میں گھومے، اچھلے کودے؟ اس کے بعد ہم جو ہے جب بھی ہر سال میں وہ دن آئے، کیا وہ بچہ اپنے باپ کی یاد میں اس طرح کودے گا؟ کیا اس طرح ناچے گا؟ کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ دن آتا ہے، ہر بچہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی آج میرے باپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا، میرے باپ کو ناحق قتل کیا گیا تھا، تو آج میں کیا کروں؟ کچھ نماز پڑھ کر، کچھ صدقہ وغیرہ کر کر ثواب جو ہے میرے باپ کو پہنچاؤں۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور ہم کرنا کیا تھا کہ بھئی محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرتے، روزے رکھتے، صدقہ وغیرہ کر کر ثواب ان لوگوں کو پہنچاتے، ایصال ثواب کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے ہمارا عمل۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پکے طور سے، سچے طور سے، مکمل طریقے سے اسلام میں آ جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بھئی جیسا مرضی ویسی زندگی گزاریں، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں تک جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے، ہر عبادت کرتا رہے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، راتوں کو جاگے، حج پہ حج کرے، عمرے پہ عمرے کرے، بڑی بڑی تسبیحیں پڑھے، اور خوب اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات کرے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک چھوٹے صحابی کے بارے میں بھی اپنے دل میں برا خیال نہیں، بلکہ حضرات صحابہ کی قدر کو گھٹا لیا، تو پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ عزت کسی مسلمان کے دل میں
حضرات صحابہ کے جماعت میں سے کوئی ایک چھوٹے صحابہ کی عزت کم ہو گئی یا پھر کسی صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی تو ہمارے پورے زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے، دن رات کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہمیں ایک نیکی نہیں ملے گی بلکہ ہم کو الٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان کاموں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو عیاشی کہیں گے، منمانی زندگی اس کو کہیں گے۔ منمانی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے مسلمان کو دنیا کی زندگی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں جیل میں ایک جیل قیدی جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہاں حکومت کی طرف سے جو قانون لاگو کیے جائیں گے ان پر عمل کرنا ہوگا، جو کھانا دیا جائے گا وہ کھانا پڑے گا، جو کپڑا دیا جائے گا وہی پہننا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی میں اچھا کھاؤں گا اچھا پہنوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ایک جیل میں رہنے والا قیدی اس جیل کے تمام قوانین پر عمل کرتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی دنیا کی زندگی میں اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ منمانی زندگی گزارنے کی ہمیں رائی کے دانے کے برابر نہیں بلکہ ذرے کے برابر بھی حق نہیں ہے۔ منمانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ منمانی زندگی کہاں جنت میں ملے گی؟ جیسے دل میں آیا ویسے رہو، جو کھانا چاہے کھاؤ، جو پینا چاہے پیو، جو پہننا چاہے پہنو، یہ جنت کی زندگی ہے۔ جنت کی زندگی اللہ کسی کو دنیا میں نہیں دیتے۔ اب کافر کی بات آتی ہے، غیر مسلم کی بات آتی ہے، تو غیر مسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ سوال جواب نہیں ہوگا، وہ لوگ سوال جواب سے بری ہیں، جیسے ہی دنیا سے چلے گئے فوراً جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ مسئلہ یہاں آتا ہے میرا تمہارا پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ تو اس لیے ان منمانی زندگی کو چھوڑ کر اللہ جیسی زندگی پسند کرتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش ہم کو کرنا ہے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور زمانے جاہلیت کے لوگ، عرب کے مشرکین کفار، جب یہ مہینہ آتا تھا ہر برائی چھوڑ دیتے تھے، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مسلمان نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی بھی، اسلام ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی نہیں بنایا تھا، اس زمانے میں بھی لوگ محرم کا مہینہ آتے ہی ہر برائی کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ محرم پورا مہینہ گزرنے تک کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کی امت میں ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے کہ محرم کا مہینہ آتے ہی پنجے اٹھانا، ناچنا اور شہر میں گھومنا پھرنا، پٹاخے پھوڑنا، ڈی جے چلانا، میوزک وغیرہ چلانا، کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک گناہ کرنے کے لیے انسان کو 10 گناہ کرنا پڑے گا۔ صرف محرم کا مہینہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ لوگ جو پنجے اٹھاتے ہیں صرف وہاں تک ان کا گناہ نہیں رہتا، بلکہ نمازیں تو ان کی جو ہے قضا ہوتی ہی رہتی ہیں، نمازیں چھوڑ گئیں، اس کے ساتھ ساتھ جب پنجے اٹھا کر بازاروں میں گھومتے ہیں ٹریفک جام ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب راستہ چلو تو ایک کنارے سے چلو، بلکہ پورا راستہ ہمارا نہیں ہے، آنے والوں کا بھی اس میں حق ہے، جانے والوں کا بھی حق ہے۔ ہم جا رہے ہیں راستے سے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، اس کا حق ہے راستے کا، تو اس کو اس کا حق دو۔
تو یہ تیسرا گناہ ہو رہا ہے. پہلا گناہ نماز چھوٹ رہی ہے, دوسرا گناہ راستے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, ٹریفک جام ہو رہی ہے, آنے جانے والوں کو تکلیف. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک گناہ کیا شامل ہو رہا ہے کہ ہم ڈی جے بجاتے ہیں, ناچ گانا, یہ سب. اس کے ساتھ ساتھ پٹاخے پھوڑنا, یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں. تو کتنے گناہ ایک گناہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ کا ان پر کتنا قہر نازل ہوتا ہوگا اور اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے, سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہماری زبانوں پہ شکایت رہتی ہے کہ زندگی میں برکت نہیں, روزی میں برکت نہیں, بیماریاں زیادہ, پریشانیاں زیادہ, ٹینشن زیادہ, مصیبتیں. اتنے سارے گناہ ہم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور گستاخی ہم لوگ کر رہے ہیں. اتنے بڑے گناہ کر کے ہماری زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ تو اس لیے ان گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام گناہ ہماری زندگی سے پاک ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی کرم کی نظر ہمارے اوپر رہے گی, رحم کی نظر ہمارے اوپر رہے گی. اگر ہم ان گناہوں میں مبتلا رہے, من مانی زندگی گزارتے رہے تو دنیا کی زندگی گزر جائے گی. قبر میں جانا ہے, 3 سوال ہوں گے, جواب دینا ہے. حشر کا میدان ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے, بلا کر اس کی پوری زندگی کا حساب لیں گے. اور وہ آدمی بھاگنا چاہے گا لیکن نہیں بھاگ سکے گا, زمین اس کو پکڑ لے گی, آدمی ہل بھی نہیں سکتا. یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے کہ ان باتوں کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن یہ باتیں ضرور ہو کر رہیں گی. حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پوری دنیا کی انسانیت کھڑے گی. اللہ ایک ایک انسان کو بلا کر اس کی پوری زندگی کا حساب لیں گے. جب ہم ان گناہوں میں مبتلا رہیں گے دنیا میں تو اللہ اس کا بھی حساب لیں گے. تو اس لیے اللہ کو جواب دینا بہت مشکل ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارا گریبان پکڑیں گے, پوچھیں گے کہ بھئی میری زندگی میں نے قربان کر دی دین کی اشاعت کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, لیکن تم نے عیاشی کے نام پر پوری زندگی برباد کر دی. تو اس لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو ضروری ہے کہ ان گناہوں سے اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں. اور یہ تمام گناہ, یہ تمام کام اسلام میں بالکل حرام ہیں, اسلام میں بالکل حرام ہے. جو بندہ محرم میں اچھلتا ناچتا ہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. یہ اٹل فیصلہ ہے. آپ چاہیں تو دنیا کے کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ لیں کہ محرم میں جو بندہ پنجے اٹھا کر ناچتا ہے, محرم کے نام پر اچھلتا ہے, کودتا ہے, اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ نواسے رسول کا مذاق ہے. یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی ہے, ان کی عزت پہ آنچ ہے. یہ اگر ایسا کریں گے تو ہماری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کریں گے. جتنے چاہے نمازیں پڑھتے رہو, جتنے چاہے صدقہ خیرات کرتے رہو, حج پہ حج کرو, عمرے پہ عمرے کرو, کتنا بھی کرو, لیکن اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتے. تو اس لیے اتنے بڑے گناہ ہماری زندگی میں نہیں رہنا چاہیے. چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں, اس سے ہم کو جو ہے اللہ سے پکی سچی توبہ کرنا ہے اور زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی, اور خصوصاً یہ جو محرم کے نام سے جو برائیاں آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, پنجے اٹھا رہے ہیں اور علاوہ جلا کر, آگ وغیرہ جلا کر اس میں جو ہے چل رہے ہیں, کیسی جو ہے عقل مندی ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ بھئی کسی راستے میں تم کو کانٹا نظر آ جائے تو اس کانٹے کو اٹھا کر جو ہے باہر پھینکو, لیکن آج مسلمان آگ پہ چل رہا ہے. تو یہ مسلمان کی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. تو یہ تمام کام, اس سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام گندگیوں سے ان تمام برائیوں سے پاک رکھنے کی اور اپنے نسلوں کو بھی پاک رکھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے. جو حضرات سنت نے پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ.